میرا خیال ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو یہ تو ایک پازیٹیو سائن ہے، بشرطے کہ دوسروں سے بھی ان کا رابطہ نہ ہو۔ اور چیز یہ ہے کہ اگر عامی نے ایک جو پوزیشن بتائی جا رہی ہے کہ وہ بہت ہی نیوٹرل پوزیشن لے لی ہے اور پالیٹکس میں انگیج نہیں ہو رہے، اب یہ جو اسٹیٹمنٹ کی کنسٹرکشن ہے یہ الگ بات ہے کہ ریلیشن شپ یا کانٹیکٹ نہیں ہے یا ایک دوسرے سے کانٹیکٹ نہیں ہے، اور آرمی چیف کا کانٹیکٹ نہ ہونا، اور اگر عمران خان یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں اسی طریقے سے لینا چاہیے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ادروائز آپ کا یا تو میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو اس کو کانٹرڈکٹ کروں کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن پالیٹکس پہ ان کی نظر ہے، جو جن کو بھی آپ اسٹیبلشمنٹ اس پوری سچویشن کو میرے خیال میں بہت سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے وہ اٹس آلموسٹ لائک اے ٹائٹینک، جو پاکستان کی اس وقت صورتحال بن رہی ہے، اور جس طریقے سے بزنس مین آج گورنر اسٹیٹ بینک کے سامنے بھی پھٹ پڑے، ادروائز بھی جو چیزیں آ رہی ہیں، جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں، وہ ہم کسی بہتری کی طرف نہیں جا رہے، جی بلکہ ڈیفالٹ کی جو خبریں ہیں وہ اور زیادہ زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ تو ورلڈ بینک والا بھی آج سنا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈرا کر لیا ہے یا روک لیا۔ یہ ساری خبریں آپ کی پالیٹکس کو اوور کم کر جائیں گی، آپ کی پالیٹکس دھری کی دھری رہ جائے گی اگر اکنامکلی آپ کولیپس کر گئے۔ کیا عمران خان، کیا شہباز شریف، کیا آصف زرداری، یہ سب کے سب دھرے رہ جائیں گے اگر اس وقت معیشت آپ کی بیٹھ گئی، اور ظاہر ہے معیشت اگر بیٹھے گی ٹائٹینک کی طرح، تو ٹائٹینک میں تو سب سوار ہیں، ٹائٹینک میں تو پولیٹیشینز بھی سوار ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی سوار ہے، جوڈیشری بھی سوار ہے، میڈیا بھی سوار ہے۔ یہ کہ ایک ایسی کیوٹک سچویشن بن جائے گی جس کو شاید کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہی، نہیں جو لے رہی۔ آپٹکس ہیں وہ ایسے نہیں نظر آ رہے کہ ہم چیزوں کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ کہیں بائی الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، کہیں جنرل الیکشن کی بات ہو رہی ہے، کوئی اکنامکلی باقی چیزوں کو چھوڑ کے کوئی اکنامک سچویشن پہ ایک کنسنسس نہیں بن پا رہا کہ ہم کس طرح نکلیں اس سچویشن سے۔ تو میرے خیال میں ایسے موقع پہ آرمی چیف اگر ان سے تعلق نہیں ہے، ان سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، یا شہباز شریف یا ایکس وائی زیڈ سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، تو اچھی بات ہے، لیکن یہ سچویشنز جو ہے اس سے وہ بالکل الرٹ ہیں، الارم ہیں، اور میرے خیال میں یہ سچویشن یقیناً اگلے چند ہفتوں میں بہت پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی۔ جی، بہت اہم آپ نے بات کہی کہ معیشت کا جو حال ہے اور جو اس وقت اس کا چیلنج ہے وہ باقی چیزوں کو اوورٹیک کر سکتا ہے۔ میں اسماعیل خان صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں، اور یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی ہے۔ اب ایک نیا جو ہے وہ الیکشن کا سما بن جائے گا خیبر پختونخوا میں، ابھی 3 مہینے میں نہیں تو تھوڑا سا اس سے آگے، بہرحال وہ تو ہونے ہی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی سیاسی میدان میں؟ کیا پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایس تھے، ہم نے پہلے یہ رپورٹس سنی تھی بلکہ پڑھی تھی کہ بہت سارے ایم پی ایس اس چیز سے خوش نہیں تھے کہ اس اسمبلی کو قبل از وقت فارغ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ تاثر درست تھا؟ اور اب مجھے ہو گیا معاملہ تو ان کی کیا رسپانس اور کیا ان کی اپروچ ہے خان صاحب کی اسٹریٹجی کے حوالے سے؟ جی خان صاحب۔ دیکھیں، اوبیسلی ایم پی ایس تو خوش نہیں تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ چیف منسٹر سے لے کے کیبنٹ تک وہ بھی خوش نہیں تھے اس فیصلے سے، اور انہوں نے جو ہے بادل ناخواستہ یا ولی نلی اس کو ایکسپٹ کیا۔ بلکہ کل رات تک یہاں پہ ان کو امید تھی یا وہ تھی کہ شاید خان صاحب اپنا فیصلہ ریورس کر لیں۔ جب یہ 35 ایم این ایز کا فیصلہ جب اناؤنس ہوا، اسپیکر نے جب ان کی ریزگنیشن ایکسپٹ کی، تو ایک ان کے یہاں پہ ایک امید بند چلی تھی کہ شاید خان صاحب مجموعی ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب خیبر پختونخوا کے حوالے سے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں۔ وہ ہوا نہیں، بلکہ خان صاحب نے کال کی، انہوں نے کہا کہ جی پوچھا یہی پہلے انہوں نے سوال یہ کیے کہ جو نیشنل اسمبلی کے جو فیصلہ، اس کے بعد خان صاحب نے پہلا سوال یہی کیا کہ کتنے بجے آپ اس کو ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں۔ تو اوبیسلی خوش تو نہیں تھے۔ یہاں پہ جو کہ اپنی
جو پولیٹیکل کیلکولیشن تھی. پرویز خٹک صاحب بھی جب ان کے یہاں پہ انہوں نے کچھ دن پہلے خان صاحب نے ویڈیو کانفرنسنگ کی تھی, اس میں بھی پرویز خٹک صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جی آپ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں کیونکہ آگے پھر رمضان آئیں گے, اگر اب الیکشن ابھی ہوتے ہیں تو پھر رمضان میں مشکل ہو جائے گا. تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں کوئی مشکل نہیں ہوگا, وہ سنبھال لیں گے, لوگ نکلیں گے ووٹ دے دیں گے, رمضان میں بھی ووٹ کے لیے لوگ نکل آئیں گے. تو یہاں پہ ایک امپریشن ہے کہ خان صاحب کو جو ہے تو فواد چودھری صاحب جو ہے وہ ان کی زیادہ آج کل سنی جا رہی ہے. اور جب پنڈی میں جب جلسہ ہوا تھا اس میں جب خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا پہلی مرتبہ کیا کہ پنجاب اسمبلی اور اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے, تو وہ بھی ان کے لیے ایک شاکنگ سرپرائزنگ تھنگ فار دا گورنمنٹ, فار دا چیف منسٹر اینڈ ایوری باڈی ایلس. اور تب انہوں نے اس وقت بھی پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ اس طرح تو ٹوک نہ کہیں, آپ اس میں یہ کہیں کہ جی ہم مشورہ کر کے تو اس کے بعد پھر یہ ریزالو کریں گے. اور خان صاحب نے پھر کہا بھی کہ جی ہم مشورہ کریں گے اس حوالے سے. اور وہ پنجاب میں اس کے بعد جو وہ تو آپ کے سامنے ہے, خیبر پختونخوا میں یہ تھا کہ کوشش کی گئی کہ خان صاحب کو بتایا جائے کہ آپ دونوں اکٹھی اسمبلیز کو آپ ڈیزالو نہ کریں, پنجاب میں اگر آپ نے کرنا ہے تو کر لیں, لیکن یہ کہ خیبر پختونخوا کو اپنے پاس رہنے دیں. اگر تو پنجاب بھی ڈیزالو ہو گیا, حالات کا پتہ بھی نہیں ہے, تو وہاں پہ آپ کے جو کیسز ہیں وہ بھی ریسرکٹ ہو جائیں گے, پھر چاپے بھی پڑیں گے, پھر سارا کچھ ہو جائے گا, پنجاب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اسلام آباد میں بھی وہاں پہ فیڈرل ٹیریٹری ہے, FIA پھر ریڈ شیٹ شروع کر دے گی. تو خیبر پختونخوا ایک آپ کے پاس لاسٹ جو ہے فال بیک پوزیشن ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کو ایک قسم کی وہ ہو, سپورٹ ہو, سینکچوری ہو, آپ وہاں پہ آ سکیں. تو وہ ایک ویو تھا جو پریویل کر رہا تھا, اور ایک آپٹیمزم تھی یہاں پہ گورنمنٹ میں کہ شاید جو ڈیسیشن تھا خان صاحب کا وہ سٹالڈ ہو گیا ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا, اور یہ یہاں پہ تھا کہ جی فواد چودھری صاحب, کیونکہ جو پرسوں بھی جب یہ چیز جب مکالمہ ہو رہا تھا ویڈیو کانفرنسنگ میں, تو یہاں سے جو بھی بات ہوتی تھی تو آگے سے فواد چودھری صاحب بقول جو کیبنٹ کے جو ایکس کیبنٹ کے جو ممبرز ہیں ان کے بقول وہ جو فواد صاحب خان صاحب کے کان میں کچھ کہہ دیتے تو اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں جی نتھنگ ڈوئنگ, بس ہم نے اسی فیصلے پہ قائم رہنا ہے. تو میرے خیال میں they've gone with a very heavy heart. خوش تو کوئی بھی نہیں ہوتا حکومت ہاتھ سے چلے جائے, لیکن ان کا خیال تھا کہ 6-7-8 مہینے رہتے ہیں آرام سے گزار لیں گے, فنڈنگ ہوگی, جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس کو انوگریٹ کریں گے, تو وہ ہوا نہیں. بالکل بالکل. تو میں یہ سولنگی صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن چونکہ مظہر صاحب کو جانا ہے, میں کوئک کامنٹ مظہر صاحب سے لینا چاہتا ہوں. پنجاب, کے پی, یہ سارے, اور معیشت کا آپ نے تو خود تذکرہ کر دیا بڑے تفصیل سے. مظہر صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی حکمت عملی ہے, خیبر پختونخوا پنجاب میں اسمبلیاں توڑ دو تاکہ نئے الیکشن فوری طور پر ہو جائیں, آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ نئے الیکشن جو ہے پورے ملک کی سطح کے اوپر, قومی اسمبلی, بلوچستان, سندھ, وہ سب اب 3 مہینے کے اندر ہو جائیں گے, یا یہ جوا کھیلا ہے انہوں نے؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے, مبصرین کا. نہیں, وہ تو نہیں ہوتے نظر آ رہے, ملک بھر میں تو نہیں نظر آتے until unless سچویشن بالکل ہی ایک ایسی بن جائے, اور ایک ایب نارمل سچویشن میں تو ہم رہ رہے ہیں جی, وہ زیادہ ایب نارمل ہو جائے گی تو الگ بات ہے, لیکن ادروائز نہیں نظر آتا. دیکھیے یہ موو جو ہے شاید پی ڈی ایم نے اس کو اپنی اس لحاظ سے وہ کیا ہے کہ ہم کیوں عمران خان کے ہاتھوں بلیک میل ہوں اور کیوں قومی اسمبلی ڈیزالو کریں. پی ڈی ایم کو نقصان کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیے اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے الیکشنز ہو جاتے ہیں, عام انتخابات ہو جاتے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے اس لحاظ سے تو آپ جوا کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ وہ دونوں صوبوں میں سویپ کر جائیں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا اور پنجاب میں پی ایم ایل این باؤنس بیک کر جاتی ہے تو عمران خان کو نقصان ہوگا, آگے چل کے عام انتخابات میں نقصان ہوگا, یعنی جو قومی اسمبلی کے ہوں گے. لیکن اگر عمران خان جیت جاتے ہیں پنجاب اور کے پی اور وہاں کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور گورنمنٹ بنا لیتے ہیں, تو اس کا نفسیاتی اثر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے انتخابات پر آئے گا, کیونکہ جہاں جن جن کانسٹیٹنسی سے وہ جیتیں گے وہاں ایم پی ایز جو الیکٹ ہوں گے, تو ظاہر ہے جو ایم این اے کے الیکشنز ہوں گے, این اے کے الیکشنز ہوں گے, اس میں ایک نفسیاتی برتری پی ٹی آئی کو حاصل ہوگی, کیونکہ وہ صوبے میں حکومت بنا چکے ہوں گے اور ایک میجورٹی کے ساتھ حکومت بنا چکے ہوں گے.
تو ظاہر ہے جوا تو یہ ہے کہ آپ الیکشن میں چلے گئے یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ پاپولر ہیں، اور اگر وہ پاپولیرٹی آپ نے پروف کر دی تو پی ڈی ایم کو پھر نقصان ہوگا، اور پی ڈی ایم کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے. پی ڈی ایم کو نقصان کا سب سے بڑا وکٹم جو ہے وہ پی ایم ایل این ہوگی پنجاب میں، کیونکہ اگر پنجاب عمران خان لے گئے تو پھر پی ایم ایل این قومی اسمبلی کے الیکشنز میں بہت مشکل میں آ جائے گی، اور پی ایم ایل این کے اندر بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں. دیکھیے خواجہ سعد رفیق تقریباً پھٹنے والے ہیں، اور یہ میں بالکل ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے بھی اسی طرح کی باتیں ہیں، مفتاح اسماعیل کے حوالے سے بھی اسی طرح کی باتیں. آپ دیکھیں نا مفتاح اسماعیل کو جس طریقے سے ہیوملیٹ کیا ہے پرائم منسٹر کے بیٹے نے، مطلب اس کو جو وہ مفتاح جو ان کے لیے چاہے اس کی پالیسی سے آپ ایگری کریں نہیں کریں، لیکن جو سچویشن بن رہی ہے پی ایم ایل این کے اندر وہ اور خاص طور پہ وہ سچویشن شارپ ہوئی ہے جب نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ نامزد کیا اور چیف آرگنائزر بنایا. اور یہ بالکل وہی سچویشن ہے، اس کو بہت پہلے چودھری نثار نے وارن کیا تھا میاں صاحب کو، لیکن اب جو سچویشن ہو رہی ہے اس میں بہت کھل کر یہ باتیں ہونے لگی ہیں اب کہ ان کے پیپل لائک خواجہ سعد رفیق اور شاہد خاقان عباسی اور اس طرح کے لوگوں نے اگر بولنا شروع کر دیا تو پی ایم ایل این اس سچویشن سے اپنے آپ کو کیسے نکالے گی؟ میاں صاحب آنے کو تیار نہیں ہے، تو مریم نواز آ کر جو ہے ایک پولرائز پی ایم ایل این میں کس طریقے سے پی ایم ایل این کو یونائٹ کرے گی؟ کیا شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز کمفرٹیبل ہوں گے اس سچویشن سے؟ قطعی طور پہ نہیں ہوں گے. تو میرے خیال میں ایک بہت ہی ایسی سچویشن پی ایم ایل این کے لیے، اور ایسے میں اگر پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہوں گے تو پی ایم ایل این کیسے اس سچویشن کو اپنے آپ کو، تو میرے خیال میں تو زیادہ بہتر تھا کہ اگر یہ قومی اسمبلی ڈیزالو کر دیتے، چاہے اپنے طور پہ کر دیتے، قومی اسمبلی ڈیزالو کر کے آپ الیکشن میں جاتے تو آپ ایٹ پار ہوتے. اب اگر آپ جائیں گے تو ایک رسک یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی اگر وہاں گورنمنٹ بنا چکی ہوگی پنجاب میں، یا تو آپ ان کو ہرائیں اور ان کو نہیں جیتنے دیں ان الیکشنز میں، تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی نے وہاں گورنمنٹ بنا لی تو پی ایم ایل این کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ پرائز پے کرنی پڑے گی پی ایم ایل این کو. اسی طرح کے پی کے اندر دیکھیے پنجاب کے گورنر نے سائن نہیں کیا اور پھر الٹیمیٹلی ریزالو ہوگی. کے پی کے گورنر نے جو ہے وہ بالکل ڈیلے نہیں کیا، اور وہ زیادہ کیونکہ آئینی طور پہ جب آپ نے دستخط کرنے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے دستخط؟ مجھے نہیں پتا پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے کس سے وفاداری شو کی ہے، لیکن اب جو کے پی میں الیکشن ہوگا، کے پی اور اسماعیل زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. کے پی کے الیکشن میں ٹی ٹی پی کے رول کو نظر انداز نہیں کر سکتے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہ 2013 کا ریپیٹ نہ ہو. یہ جو سچویشن ہے یہ ایک الگ سچویشن ہے بالکل، کیونکہ اب جو کے پی کے الیکشنز ہوں گے اس میں ظاہر ہے جو پرانا فاٹا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہوگا. تو بہت ہی کروشل پیریڈ ہے یہ اس میں. لیکن ویسے پی ڈی ایم نے جو پوزیشن لی ہے وہ تو جائیں گے، وہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے، کے پی کا الیکشن لڑیں گے، اور پھر ان کے نزدیک تو اگست میں ہی ڈیزالو ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ جون میں بجٹ کے بعد شاید یہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں.